اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال جو مچھر خواہ جو اس سے اوپر اور سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق سے ان کے رب کی طرف سے ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو مثال دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے، اس سے بہت سے لوگوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور انہیں گمراہ کرتا ہے، اور اس سے مگر جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، مگر وہی لوگ ہدایت نہیں پاتے جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ منکرین کے اعتراضات اور ان کا جواب۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت ثابت فرمانے کے لیے تمام منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ جب ان سے اس چیلنج کا مقابلہ نہ ہو سکا تو انہوں نے قرآن کریم میں دوسرے اعتراضات اور شبہات نکالنے شروع کیے کہ اس کلام میں کہیں مکھی اور کہیں مکڑی اور مچھر کی مثال دی ہے، اور یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہونا چاہیے، اور اس کتاب میں ایسے حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں معلوم ہوتی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جس عنوان سے اعتراض کیا گیا تھا اسی عنوان سے اعتراض کو رد فرمایا گیا کہ منکرین نے اعتراض اس عنوان سے بیان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو نعوذ باللہ شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی اور مچھر کی مثالیں بیان کرے، تو اسی عنوان سے ان کا اعتراض رد فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کچھ شرم نہیں آتی کہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس چیز کی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ مثال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کے لیے مثال دی گئی ہے خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشین کر دی جائے۔ اب یہ مقصد جس مثال سے بہترین طریقہ پر پورا ہو سکے وہی مثال بہترین کہلائے گی، خواہ وہ چیز جو مثال میں پیش کی گئی ہے خود کیسی ہی معمولی اور حقیر ہو۔ مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مثال دینے والے کے مطابق ہو، اس لیے منکرین کا یہ اعتراض کرنا بے وقوفی اور نادانی کی دلیل ہے کہ مچھر مکھی مکڑی کا ذکر مثال میں کیا جائے۔ آگے بتایا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں کفر ہو، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے، اور ایمان والوں کو ایسے شبہات اور اعتراضات پیدا نہیں ہوتے۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے اور قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں،
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اپنے کلام میں کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں اور مثال سے جو سبق دینا مقصود ہے اس پر غور کریں۔ لیکن کفار اور منکرین جو اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور جن کے دل میں حق کی تلاش جستجو نہیں ہوتی، وہ صرف اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کوئی عیب ڈھونڈیں اور خواہ مخواہ اس پر اعتراض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔